نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جب انسان دنیا کے اندر کوئی اچھا عمل یا برا عمل کرتا ہے تو اس کے حق میں یا اس کے خلاف 4 گواہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کی تو اس کے حق میں قیامت کے دن 4 گواہ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اللہ اس نے نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے انہی پاؤں کے ساتھ چل کر وہ چوری کی طرف گیا، زنا کی طرف گیا تو اس کے خلاف 4 گواہ گواہی دیں گے اللہ اس نے دنیا میں یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ پہلے میں 4 گواہ بتلا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کی تفصیل قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ نمبر 1، انسان کا اپنا جسم گواہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، زمین۔ نمبر 3، فرشتے۔ نمبر 4، نام اعمال۔ یہ پارہ نمبر 24 فَمَنْ أَظْلَمُ حامیم السجدہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو ہم قیامت کے دن نجات عطا فرمائیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہ جھگڑیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے چمڑوں سے، اپنے جسم سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت اور قدرت عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت اور قدرت عطا کی ہے، اور اسی اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جا رہے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم چھپاتے تھے اس بات کو کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے گواہی نہیں دیں گے، اور تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تمہارا گمان بالکل غلط تھا، نقصان دہ تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے کافروں کے خلاف کہ جو ان کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ آپ حضرات نے تفصیل سن لی کہ جب انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کا بدن، انسان کی رانیں، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کا پیٹ ایک اس بول کر کہے گا تو نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، تو وہ کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائی جس نے تم کو بھی بولنے کی طاقت دی اور ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ تمہارا خیال یہ تھا یہ گواہی نہیں دیں گے، یہ تمہارا خیال غلط تھا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے اسی بات کو ذکر کیا، الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے،
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ اعمال کیا کرتے۔ قیامت کے دن جو زبان دنیا کے اندر بولتی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم بولنے کی طاقت نہیں دیں گے، وہ آج نہیں بول سکے گی، بلکہ باقی اعضاء کو کہیں گے تم بول کر بتلاؤ۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آج ہم تیرے خلاف ایک ایسا گواہ لے کر آتے ہیں تو انکار نہیں کر سکے۔ وہاں پر نہ کوئی فرشتہ ہوگا نہ کوئی اور تیسرا آدمی ہوگا، وہ آدمی دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا ہر طرف دیکھے گا، اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا، وہ دل ہی میں سوچے گا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے مسکرا پڑے ہنس پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی رانوں کو حکم دیں گے کہ تم بول کر بتلاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ تو اس آدمی کی رانیں بول کر کہیں گی تو نے دنیا میں فلاں دن فلاں جگہ فلاں موقع پر گناہ کیا تھا، اور باقی اعضاء کو بھی کہیں گے۔ جب وہ ایسی گواہی سنے گا وہ اپنے اعضاء کو برا بھلا کہے گا تمہارے اوپر تمہاری شہوت کی خاطر تمہاری لذت کی خاطر میں گناہ کیا کرتا تھا اور آج تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو اس آدمی کو انکار کرنے کی کوئی جرت کوئی ہمت نہ ہو سکے گی، تو انسان کا اپنا جسم بول رہا ہے۔ تو پہلا گواہ انسان کا اپنا جسم بن جاتا ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف۔ نمبر 2، دوسرا گواہ زمین۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ایک ایک بات بول کر زمین کہے گی۔ زمین کی پشت پر جو اچھا عمل کیا ہوگا زمین بول کر کہے گی اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، تیرے راستے میں جہاد کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، علم پڑھا پڑھایا، لوگوں کو اچھی باتیں سکھائی، اچھے اخلاق سکھائے، اور مسجد کی تعمیر کی، فلاں نیکی کا کام کیا۔ اور اگر زمین پر زنا کیا زمین بول کر کہے گی اللہ فلاں بندے نے زنا کیا۔ اگر زمین کے اوپر چوری کی تو زمین بول کر کہے گی اللہ فلاں بندے نے چوری کی۔ اگر سود کا کاروبار کیا زمین بول کر کہے گی اللہ فلاں بندے نے سود کا کام کیا۔ اگر زمین کے اوپر بد نظری کی، جھوٹ بولا، رشوت کھائی، جو بھی گناہ کا کام کیا تو زمین بول کر کہے گی اللہ فلاں بندے نے یہ گناہ کا کام کیا۔ نماز قضا کی تو کہے گی اللہ یہ بندہ میرے اوپر چلتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نمبر 3، تیسرا گواہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ سورہ انفطار میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر دوسرا بائیں کندھے پر۔ جو آدمی بھی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تنہائی کے اندر ہو، مجمع کے اندر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر موقع پر فرشتے ساتھ ہیں اور یہ ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتا ہے اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے، کانوں سے کوئی چیز سنتا ہے اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر قرآن کو دیکھا تو اس کا نیکی کا کام لکھ لیا کہ آنکھوں سے، کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور بیان سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنی، نیکی لکھ لی۔ اگر آنکھوں سے بد نظری کی گناہ لکھ لیا۔ یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ نمبر 4، چوتھا گواہ
انسان کا نام اعمال ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کھول دیا جائے گا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب نام اعمال کھول دیا جائے گا۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، آپ گناہگاروں کو دیکھیں گے۔ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، وہ ڈرتے ہوئے کیا کہیں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نام اعمال کو کیا ہوگی، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی سب کچھ اس کے اندر آ جائے۔ إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو سب باتوں کو محفوظ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور دنیا کے تمام اعمال کو وہ موجود پائے گا۔ نام اعمال جس کے اندر میری اور آپ کی دنیا کے تمام انسانوں کی باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، نام اعمال بھی انسان کا چوتھا گواہ ہے۔ اور پانچواں گواہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس کو تو علماء نے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو شمار کریں تو اللہ جل جلالہ بھی قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، اور بعض جگہ ہے وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اگر اللہ کی ذات کو شامل نہ کریں تو یہ چار گواہ تو بن جاتے ہیں۔ اگر آدمی نے گناہ کا کام کیا، پوری زندگی اس نے حرام کھایا، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کر لے، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں گواہوں سے اس بندے کا گناہ بھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے کے اندر میں گناہ کا کام کر لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ انسان کا اپنا جسم، زمین، فرشتے اور نام اعمال اور اللہ کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ یہ گواہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں تیار ہو رہے ہیں۔ آدمی کتنا پاگل ہے، کتنی غلطی کا مظاہرہ کرتا ہے، جب اس کو کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھ لے تو کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے 24 گھنٹے، اللہ کی ذات کا دھیان بھی نہیں۔ اور یہ انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف تیار ہو رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ اپنے جسم کا بھی مالک نہیں۔ تو اللہ کی ذات مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے جسم کو کہیں گے بولو تو یہ بول کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ اپنے حق میں یا اپنے خلاف یہ چار گواہ تیار کر رہے ہیں۔ خدا یارا، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی سے یہ التماس ہے کہ آپ اپنے حق میں یہ گواہ تیار کریں، اپنے خلاف یہ گواہ تیار نہ کریں، مگر نہ قیامت کا دن قریب ہے، آخرت کا دن قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اور اس وقت آپ اپنے حق میں یا اپنے خلاف یہ چار گواہ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں گواہوں کو اپنے حق میں اور نیکی کے حق میں تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔